والصلاة والسلام على رسول الذي اصطفى أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ کثیر من الصحاح. اسٹیج پر تشریف فرما سیمی کے ذمہ داران اور پورے ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے اسکول لیڈران، میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے تذکیر کے لیے. کل تذکیر بالقرآن ہوئی تھی. ہماری اساس قرآن اور سنت پر ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج حدیث سے تذکیر ہو تاکہ جو ہمارے دونوں ماخذ ہیں وہ ماخذ ہمارے سامنے آ جائیں. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رشک دو آدمیوں سے جائز ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور پھر اللہ نے اسے اس بات پر لگا دیا ہے کہ راہ حق میں اس کو خرچ کرتا رہے. اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے اور پھر اللہ نے اسے اس بات پر لگا دیا ہے کہ وہ اس حکمت کے ذریعے سے فیصلے کرے، حالات سے نپٹے، پرابلم سولو کرے اور یہ حکمت دوسرے لوگوں کو سکھائے. آپ جانتے ہیں کہ حکمت وہ جوہر ہے جو علم اور مطالعے کے نتیجے میں شعور اور ادراک کی شکل میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کے بعد حکمت کا درجہ ہے. چنانچہ قرآن پاک میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان کیا گیا ہے، پہلے اس میں تعلیم کا تذکرہ ہے اور پھر حکمت کا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ اللہ کے رسول لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں. وہ کہ تعلیم کے بعد ہی حکمت آتی ہے. اس آیت سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کتاب کی تعلیم بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی ہے اور حکمت انسان کو تعلیم کتاب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحکمت ضالۃ المؤمن. حکمت جو ہے یہ علم کا آخری درجہ جو ہے یہ مومن کی گمشدہ متاع ہے. اگر اس کے پاس نہیں ہے یا جو حکمت دوسری جگہ اسے ملتی ہے تو وہ اس کو حاصل کرے کیونکہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی مشن کے ساتھ گزری اور آپ صحابہ کرام کو گویا کہ یہی حکمت سکھاتے رہے. اس حدیث میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی اور میں نے اس حدیث کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج ملت اسلامیہ جن پسماندگیوں کا شکار ہے وہ بہت ساری پسماندگی ہیں. جی، مالی پسماندگی ہے، معاشی پسماندگی ہے، سماجی پسماندگی ہے اور اسی طریقے سے سیاسی پسماندگی ہے. مختلف پسماندگیوں سے آج ملت اسلامیہ شکار ہے اور وہ سب آپس میں مربوط ہیں ایک دوسرے سے. لیکن دو پسماندگی ایسی ہیں اگر وہ دور کر لی جائے تو تمام پسماندگیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. وہ دونوں پسماندگی کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے. پہلی پسماندگی ہماری معاشی اور مالی پسماندگی اور اس کی وجہ سے دوسری پسماندگیاں وجود میں آتی ہیں. آپ اگر غور کریں گے نا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے تکوین ثروت کو، کسب دولت کو گویا کہ اپنا مشن بنایا اور اس پر زور دیا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا دولت کمانا یہ دین کے خلاف ہے، یہ جاہلانہ تصور ہے. اس پر بھی میں آؤں گا. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آغاز نبوت پر جو اوصاف آپ نے بیان کیے تھے اس میں یہ بھی تھا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ کہ آپ محروم لوگوں کے لیے کماتے ہیں، محروم لوگوں کے لیے دولت کماتے ہیں، آپ تکوین ثروت کرتے ہیں. آپ وہ کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہ کام تھا اور نبوت کے بعد اس میں بہت تیزی آ گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ نے اس کی طرف متوجہ کیا. چنانچہ پھر ایسا معاشرہ پیدا ہوا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا. یعنی صحابہ کرام نے اتنی دولت کمائی اور تمام لوگوں کو اتنا غنی اور مالدار اور بے نیاز کر دیا کہ کوئی مستحق زکوٰۃ نظر نہیں آتا تھا اسلامی معاشرے میں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیتیں اسلام نے پیدا کی.
ہے نا, جن کے یہاں سینکڑوں اونٹ آتے تھے, بعض اوقات ہزاروں اونٹ بھی آئے ہیں سامان تجارت کے لیے ہوئے, جو اور مکے سے مدینے سے مکہ جب جاتے تھے مدد کے لیے لوگوں کی, تو اونٹ روانہ کرتے رہتے تھے اور ایک اونٹ مکہ پہنچ جاتا تھا اور مدینے سے روانہ ہوتا تھا. ایسے نہیں تھا کہ پوری قطار لگی ہوئی تھی, ہے نا, وقفے سے. تو اس قدر دولت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان کی کوششوں کے نتیجے میں عطا کی. لیکن جب اسلام عرب سے عجم میں نکلا اور یہاں وہ عجمی فلسفے سے, ہندوستان میں سادھو سنتوں اور جوگیوں سے اور روم میں رومی رہبانیوں سے وہ متاثر ہوا, تو پھر ہمارے یہاں رہبانیت کا غلط تصور آ گیا اور ہم یہ سوچنے لگے کہ جو دولت کماتا ہے, جو تجارت کرتا ہے, وہ دیندار نہیں ہو سکتا, اور جو دیندار ہے وہ تو اللہ اللہ کرے, بس اس کا کام یہ ہے. وہ اگر دولت کماتا ہے تو آج اس کو متقی نہیں سمجھا جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی اس تقسیم کو ختم کیا تھا. ہم ضرورت ہے کہ آج پھر اس تقسیم کو ختم کیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دولت کماتا ہے الکاسب حبیب اللہ, وہ اللہ کا دوست, اللہ اس سے دوستی کرتا ہے جو دولت کماتا ہے, جو تکمیل ثروت کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں, ایک حصہ نماز, روزہ اور زکوٰۃ اور حج میں ہے, اور 90 حصے کسب حلال میں ہے, تاکہ انسان اپنی ضرورت, اپنے گھر کی ضرورت, معاشرے کی ضرورت اور قوم کی ضرورت پوری کرے. 90 حصے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے عبادت. اور آپ نے فرمایا کہ صادق اور امانتدار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, وہ اللہ کا ولی ہوگا. تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے, اور ہمارے رفقا کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ وہ خوب تکوین ثروت کریں, خوب دولت کمائیں, ورنہ تحریک اسلامی آگے نہیں بڑھ سکتی. دوسری چیز آپ نے بتائی حکمت, کہ حکمت جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس سے رشک کیا جا سکتا. میں اس وقت حسد کی تعریف میں جا رہا ہوں, وقت بہت کم ہے. حکمت مومن کا شدہ سرمایہ ہے, جیسا کہ میں نے بتایا قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑی دولت دی گئی. تو کوشش کیجئے, خوب علم حاصل کیجئے, خوب مطالعہ کیجئے, حتیٰ کہ حکمت کی گہرائیوں کو آپ پا سکیں, اور تحریک اسلامی کا کام, آپ کے تعلیمی اداروں کا کام حکمت کی بنیاد پر فروغ پا سکے. بغیر حکمت کے آپ کے تعلیمی ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہر جگہ حکمت کی ضرورت ہے, وہ مینجمنٹ کا معاملہ ہو, اساتذہ کا معاملہ ہو, طلبہ کا معاملہ ہو. اگر آپ حکمت و دانشمندی سے کام لیں گے تو انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے, لوگوں طالوت جس کے پاس نہ دولت ہے, نہ شہرت ہے, نہ وسائل ہے, نہ کوئی سماج میں مقام ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو حکمت عطا کی, اور جس نے توانائی دی ہے, اس لیے اللہ نے انہیں بادشاہ مقرر کیا. بادشاہت کب ملتی ہے؟ جب حکمت سے انسان کام لیتا ہے. بغیر حکمت کے آدمی کوششیں کرے تو وہ اقتدار تک نہیں پہنچ سکتا ہے. مسجد نبوی میں 2 حلقے ہیں, ایک ادھر لوگ بیٹھے, ایک ادھر لوگ بیٹھے. ادھر قرآن پڑھا جا رہا, ذکر اذکار ہو رہے ہیں, دعائیں کی جا رہی, ادھر لوگ تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں. آپ نے کہا دونوں حلقے پسندیدہ ہیں, یہ حلقہ زیادہ بہتر ہے, اور آپ اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں تعلیم و تعلم ہو رہا تھا, جب سیکھا جا رہا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام لوگ جو ہیں اللہ کے یہاں حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اہل علم کو ممیز کرے گا اور ان سے کہے گا کہ میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں, تمہارے اندر میرا دیا ہوا علم ہے, جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی, تمہیں میں عذاب نہیں دوں گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں سیرت کا ایک واقعہ حکمت کا سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, میرا وقت ختم ہو رہا. کہ حکمت کیا ہے نا, تفسیر کا وقت نہیں, کاش تفسیری وقت ہوتا. غزوہ حنین کا موقع ہے. اللہ کے رسول کو مال فہ ملتا, بہت, اتنا مال فہ ملتا کہ ابو سفیان جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں تھے, ان کو آپ 500 اونٹ دیتے, 500 اونٹ, اور تمام قبائل عرب میں تقسیم کر دیتے مال فہ, اونٹ, بکریاں اور جو بھی درہم و دینار آپ کے ہاتھ لگا تھا سب اپنے قبائل کو دے دیتے. انصار میں چینی گوئیاں ہوتی, انصار میں چینی گوئیاں ہوتی کہ اللہ کے رسول پر جب برا وقت آیا
تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اور جب اچھا وقت آیا تو آپ نے پوری دولت اپنی قوم میں تقسیم کر دی، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ خیر، انصار کے جو گویا کے سردار سے حضرت سعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ انصار میں یہ چیزیں معین ہوئی۔ آپ نے کہا انہیں ایک خزیرے میں، ایک باڑے میں جمع کرو، میں ان سے بات کروں۔ یہ حکمت تھی، ورنہ آپ کی زبان سے تو کوئی لفظ بھی نکل کر ان کی قسمت بدل سکتا تھا۔ آپ نے تمام انصار کو جمع کیا اور یہ بات نہیں شروع کی کہ میں نے یہ سنا۔ آپ نے جو حکیمانہ انداز اختیار کیا، آپ نے کہا اے میرے لوگوں، اے میرے دوستوں، میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جب اللہ کے رسول بے یار و مددگار سے ہم نے کی مدد کی، جب وہ بے وطن کر دیے گئے ہم نے ان کو اپنا وطن دیا۔ اب آپ کلائمیکس پر لے جاتے ہیں جذبات، یہی نہیں چھوڑتے۔ آپ کہتے ہیں اے انصار کے لوگوں تم کہو کہ اے محمد، جب تمہیں تمہارے وطن سے نکالا گیا تو ہم نے تمہیں پناہ دی، جب تم بے سہارا تھے ہم نے تمہیں طاقت دی۔ اے انصار کے لوگوں تم کہو اور میں تمہاری تائید کروں گا، میں تمہاری تصدیق کروں گا کہ اے محمد، جب تم بے حیثیت تھے ہم نے اپنے یہاں کر آپ کو وقت اور حزن کیا۔ اے انصار کے لوگوں کہو میں تمہاری تائید کرتا ہوں۔ لیکن انصار کے لوگوں، اب جذبات کا بدلتا ہے، یہ حکمت ہے۔ انصار کے لوگوں، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے ہدایت کی، کیا تم آپس میں لڑتے نہیں تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اے انصار کے لوگوں، اصفتم علیہ فی سبوات من الدنیا، اے میرے محبوب دوستوں، مجھ سے اس بات پر ناراض ہو، دنیا کی ایک حقیر سی چیز پر مجھ سے تم ناراض ہو گئے۔ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جب لوگ گھروں کو جائیں تو اونٹ، بکریاں اور درہم و دینار لے کر جائیں، لیکن جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ اے انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، اس تقسیم پر؟ قالوا رضینا قسما محضا، اے اللہ کے رسول ہم اس تقسیم پر راضی ہیں، آپ ہمارے حصے میں آ گئے، اس سے بڑی ہماری سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ فبکوا حتی بلوا لحاهم، تو تمام صحابہ رو پڑے یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی۔ آپ نے بات یہی نہیں چھوڑی، آپ نے کہا کہ انصار کے لوگوں، الانصار شعار والناس بسام، انصار میرا وہ کپڑا ہے جو بدن سے لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ وہ کپڑا جو اوپر پہنا جاتا ہے۔ اے انصار کے لوگوں، لو سلک الناس فی واد وسلکت الانصار فی واد لسلکت فی واد الانصار، اگر لوگ ایک وادی میں جائیں اور انصار دوسری وادی میں جائیں تو میں انصار کی وادی میں جاؤں۔ اللہم ارحم الانصار وابناہم وابناء ابنائہم، اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر، ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا ماحول طوفان خیز ہو گئے، آپ نے کیسے اس پر کنٹرول اور قابو پایا۔ وہی صحابہ جو خیمے گوئیاں کر رہے تھے روتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس حکمت کو، اس دانشمندی کو ہمیں ہر ادارے میں گویا کہ سامنے رکھنا اپنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔